نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق اللہ العظیم۔ 65 کی جب جنگ ہوئی کفر پہ دنیا تنگ ہوئی، 65 کی جب جنگ ہوئی کفر پہ دنیا تنگ ہوئی، رحمت ہمارے سنگ ہوئی۔ آیا تھا مٹانے خود مٹ گیا باطل، آیا تھا ڈرانے خود ڈر گیا باطل، قتل ہوا پھر وہاں خود قاتل، جاء الحق وزہق الباطل، جاء الحق وزہق الباطل۔ انتہائی واجب الاحترام میرے قابل صد احترام معزز سامعین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ستمبر کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ سامعین محترم، ستمبر کا مہینہ پاکستان کی تاریخ کے اندر اپنا ایک الگ مقام رکھتا ہے، پاکستان کی تاریخ کے اندر اپنی ایک الگ پہچان رکھتا ہے۔ آئیے میں آپ کو اس کے پس منظر میں لیے جاتا ہوں۔ 6 ستمبر 1965 کو ہمارے پڑوسی ملک بھارت نے ہماری پاک سرزمین پر اپنے ناپاک ارادوں کا اظہار کیا۔ ہمارے ملک کے اوپر اس نے رات کو حملہ کیا اور یہ دعویٰ کیا کہ میں صبح کا ناشتہ لاہور کے اندر کروں گا۔ سامعین محترم، یہاں پر اگر کوئی اور قوم ہوتی، کوئی اور فوج ہوتی، کوئی اور ملک ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ ناپاک ملک کے ناپاک ارادے کامیاب ہو جاتے، لیکن ہماری پاکستانی قوم اور ہماری بہادر فوج نے ناپاک دشمن کو نہ صرف دن کے اندر تارے دکھائے بلکہ غزوہ بدر کی تاریخ کو دہراتے ہوئے بے سر و سامانی کے عالم میں انتہائی کم تعداد کے اندر دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اور وہ دشمن جو یہ دعویٰ کر کے آیا تھا کہ میں صبح کا ناشتہ لاہور کروں گا، اس کے تمام ارادوں کو نیست و نابود کر دیا۔ وہ دشمن جو اپنے ٹینکوں کے اوپر بھروسہ کر کے آیا تھا، وہ دشمن جو اپنی توپوں اور بندوقوں کے اوپر بھروسہ کر کے آیا تھا، اس کو ہمارے شیر دل جوانوں نے، ہماری بہادر فوج نے یہ سبق سکھا دیا، یہ بتلا دیا کہ بندوقیں کیا چیز ہیں، توپیں کسے کہتے ہیں، بندوقیں کیا چیز ہیں، توپیں کسے کہتے ہیں، ہم تو ٹینکوں کی صفیں چیر دیا کرتے ہیں۔ سامعین محترم، جب ناپاک ملک کے ناپاک ارادے مٹی میں ملتے ہوئے اس کو دکھائی دیے، اس ناپاک ملک کے ناپاک ارادے جب مٹی میں مل گئے، نیست و نابود ہو گئے، جب ناپاک ملک کو اپنے پاؤں ڈگمگاتے ہوئے نظر آئے، جب اس کو اپنے ہاتھ لڑکھڑاتے ہوئے نظر آئے، تو وہ پھر بھاگا اقوام متحدہ کی طرف اور جا کر وہاں رحم کی بھیک مانگنے لگا اور جنگ کو بند کروانے کی درخواست کرنے لگا۔ تو پھر اقوام متحدہ کی درخواست کے اوپر پاکستان نے اس جنگ کو بند کیا اور ایک ذمہ دار ریاست ہونے کا ثبوت دیا، اور اس وقت ہماری پاکستانی فوج اور ہماری تمام کی تمام قوم نے دنیا کفر کو یہ بتلا دیا کہ اگر دنیا کو ہلانے کے دعوے تم کرتے ہو تو سنو، دنیا کو ہلانے کی طاقت ہم بھی رکھتے ہیں۔ سامعین محترم، 1965 کی جنگ سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ 1965 کی جنگ سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ جس طرح پاکستانی قوم نے یکجا ہو کر ہماری نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کی، تمام کے تمام اختلافات کو مٹا کر، تمام کے تمام اختلافات کو بھول کر ہماری پاکستانی قوم نے دشمن کو ناکوں چنے چبوا کر ایک تاریخی مثال قائم کر دی تھی۔ آج اسی
تاریخ کو عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے۔ میری تمام پاکستانیوں سے یہی درخواست ہے کہ ہمیں تمام کے تمام اختلافات کو مٹا کر، تمام کے تمام اختلافات کو بلا کر ایک جھنڈے تلے جمع ہو جانا چاہیے، اور دشمن کی آنکھوں کے اندر آنکھیں ڈال کر اس کو یہ بتلانا چاہیے کہ یہ وطن ہمارا ہے، ہم اس کے کام آئیں گے، کہ یہ وطن ہمارا ہے، ہم اس کے کام آئیں گے۔ انشاءاللہ ہم اس سرزمین کو ایک دن آسماں بنائیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔